الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ماشاءاللہ مجھ سے کب مولانا یوسف لاہوری حافظہ اللہ بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ میری دل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ دین کا کام لیں، اور ان کے شاگردوں کو جن کی وہ ماشاءاللہ تربیت تعلیم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے، ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس کے اوپر بڑے احسن انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول کائنات کو یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اعزاء و قربا کو، فیملی کو، خاندان کو، کنبہ کو، قبیلہ کو، رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیں، سب سے پہلے دعوت کے کام کا آغاز، تبلیغ کے کام کا آغاز اپنے گھر سے، اپنوں سے کریں۔ اور یہ طریقہ کار انبیاء رسول کا ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نبی اور پیغمبر کا جو نظریہ ہوتا ہے، جو کاز اور اس کا مشن ہوتا ہے، اگر وہ اپنے کاز اور مشن میں وہ پیغمبر واقعتاً سچا ہے اور یقیناً سچا ہے، تو پھر اس خیرات کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر تو ہمارا سودا ایک نمبر نہیں ہے تو ہم اسے باہر تو بیچ دیں گے، باہر کے لوگوں کو تو بانٹ دیں گے، لیکن اپنے گھر والوں کو اس سودے کے قریب آنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دکانداری ہے، اپنوں کے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ لیکن چونکہ انبیاء اور رسول کے پاس دین منزل من اللہ ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، لہذا ضروری ہے کہ وہ منزل من اللہ، ریویلڈ بائی اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ شاندار عالی شان اس دین کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ پیش کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت سے سب سے پہلے آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی۔ آپ کے قریبی دوست، آپ کے ہم قدم، ہم دم رسول، یار غار، سفر و حضر کے ساتھی، سب سے پہلے انہیں دعوت دی جاتی ہے
تو بندوں میں آدمیوں میں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، بچوں میں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ اب رسول کائنات کے اس سرکٹ میں سب سے زیادہ جو قریبی لوگ تھے، سب سے پہلے وہ ایمان قبول کر گئے، اور جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مستشرق مصنف ہے جو بڑا متعصب ہے، وہ متعصب عیسائی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اس سے بڑی کائنات میں اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب وہ دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ سچائی ہے محمد رسول اللہ کی۔ سچائی کیسے ہے؟ بیوی جانتی ہے میرا خامد کیسا ہے، قزن جانتا ہے، چچیرا بھائی جناب علی المرتضیٰ جانتے ہیں کہ میرا بھائی کیسا ہے۔ آپ علیہ السلام کا خادم منہ بولا بیٹا زید جانتا ہے کہ محمد کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ جانتی ہیں کہ میرا خامد کیسا ہے، گویا کہ دوست جانتے ہیں کہ میرا دوست کیسا ہے۔ اب جتنی رشتہ داریاں ہیں، تعلق میں نے 3-4 آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ کسی بندے کو اینالائز کرنے کے لیے، اس کی جانچ کرنے کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ ہمارے کردار و افعال و اعمال سے واقف نہیں ہوتی۔ ہمارے کردار و افعال و اعمال سے واقف سب سے پہلے، سب سے زیادہ ہماری بیوی ہوتی ہے، جسے قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اسے لباس قرار دیا۔ وہ کہتا ہے، جارج سے کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان نہ ہوتے، صادق الوعد الامین نہ ہوتے، سچے نہ ہوتے، متقی نہ ہوتے، پرہیزگار نہ ہوتے، تو ان کے یہ عزیز و اقارب اسلام قبول کرنے میں کچھ تعامل سے کام لیتے، کچھ آہستگی سے سوچنے سمجھنے نہ موقع ملتا۔ اب دیکھیں بھائی بھائی کو جانتا ہے، بھائیوں کے بھائیوں سے اختلاف ہے، وہ ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں۔ بیٹوں کے والدین کو بیٹوں سے اختلاف ہیں، اگر آپ پوچھیں تو وہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں کہ میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے۔ جب مخالفت ہو جاتی ہے، مخاصمت ہو جاتی ہے، تو خون کے رشتے آنکھیں پھیر جاتے ہیں، اور انہیں اپنے پیاروں میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، بلکہ ان کا ہر عمل انہیں برا دکھائی دیتا ہے، اور ہر عمل انہیں برا دکھائی دیتا ہے۔ اور واقعتاً یہ بہت بڑی دلیل ہے جو جارج برنارڈ شاہ نے اٹھائی ہے، اور اس کا کوئی جواب کسی نے نہیں دیا۔ آپ اگر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی شہادت آئی وٹنس جو ہیں ان سے لی جائے گی کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے اوپر اس کے گھر والوں نے کس طرح اس کی چمڑی کھینچ دی۔ اس کا اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا، سگا بیٹا، غلام احمد قادیانی کا حقیقی بیٹا اس کی نبوت کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، کیوں کہ جھوٹا مدعی نبوت تھا نا، اللہ نے دلیل کے ساتھ اسے ایسی موت مار دیا کہ قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ سے قادیانی کوئی بات کرے، صرف ایک ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ اتنی بات کرو، قیامت تک آپ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ کیا بات ہے؟ غور سے، توجہ سے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے نہ ماننے والے کافر ہیں، لعین ہیں، لعنتی ہیں، مرتد ہیں، ونیت البغایا، وہ کنجلیوں کی اولاد ہے، حرام زادے۔
یہ زبان اس شخص کی سیدھا توجہ کرے جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات حوالہ میرے ذمہ ہے کہ جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا وہ کنجروں کی اولاد ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تیرا فلاں بیٹا تجھ پہ ایمان نہیں لایا، اگر وہ کنجروں کی اولاد ہے تو پھر تو کیا ہے؟ بس اتنا جواب دے، ختم۔ ہم اس سے آگے نہیں جاتے، لمبی چوڑی بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے پورا انالائز کیا محمد رسول اللہ کی زندگی کو، اور اس نے کہا کہ اگر اس کے اپنے اس کے اوپر کلوز سرکٹ فیملی ایمان لے آئی ہے، جو اس کے سفر کو جانتی ہے، حضر کو جانتی ہے، اس کے دن کو جانتی ہے، اس کے رات کو جانتی ہے، اس کی بیڈ روم کی لائف کو جانتی ہے، اس کے کچن کی لائف کو جانتی ہے، اور اس کے گھر کے سونے اٹھنے بیٹھنے کے معمولات کو جانتی ہے، اس کی گفتار کو جانتی ہے، اس کے کردار کو جانتی ہے، اور اگر وہ اپنا ایمان اس کے حوالے کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کے اوپر ایمان لائے آتے ہیں، تو کائنات میں محمد جیسا سچا انسان چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں۔ تو دوستو، رسول کائنات کو حکم ہوتا ہے وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر والے قریبی آگ میں جلس رہے ہوں اور لوگ دور دراز سے آنے والے ہدایت پا کے وہ جنت میں پہنچ جائیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ رسول کائنات نے کوہ صفا سے غار حرا سے اتر کر کوہ صفا کے جب دین کی دعوت دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب وغیرہ اور دیگر لوگ عتبہ عتیبہ و شیبہ جو آپ کے خلاف ہوئے تھے، وہ صرف چودھا کا مسئلہ تھا کہ اس نے ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے، ہم سے بات کرتا، کو صلاح مشورہ کرتا کہ میں جناب آپ کا بھتیجا ہوں چچا جان، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ کی سرپرستی ہوگی، آپ کو میں اس نبوت اور رسالت کا پیٹرن شیف بناؤں گا، آپ کو سرپرستی دوں گا۔ جس طرح کے داد و تحسین کے چسکے آج امت کو بھی لگے ہوئے ہیں، ہم کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتے جس کام کے بعد ہمیں داد نہ ملے، اپنے دل سے پوچھیں۔ نیکی وہ ہے کہ آپ کے دل میں داد کا چسکا نہ ہو کہ مجھے داد دی جائے۔ میں نے لوگوں کو اس بات سے ناراض دیکھا ہے، لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو جلسوں سے واک آؤٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تبلیغی اجتماعات کو چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اشتہار میں میرا اتنا چھوٹا نام دیا ہے، اور علماء کرام کو دیکھا ہے کہ آتے ہیں دور دراز سے، سارے نہیں، اِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبِّ، لیکن آ کے اشتہار کے اوپر اپنا نام دیکھا تو وہیں سے اپنی گاڑی کو موڑ لیا کہ ان بدتمیزوں کو تو میرا نام بھی لکھنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، میں یہاں تقریر نہیں کروں گا۔ ایسے علماء کرام بھی ہم نے دیکھے ہیں، یعنی داد کا چسکا، تحسین کا چسکا، اور یہ وہ چسکا ہے جو انسان کو جہنم کی تہہ کے نیچے لے جاتا۔ دوستو، اپنی زندگی میں کوئی کام بھی نہ کرنا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا۔ یہ تبلیغ بہت بڑا کام ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس سے بڑا کام اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے نوجوان، اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، اتنا خوبصورت اس مسجد کا معاملہ کرنے والے، الحمدللہ ان تمام نوجوانوں اور بچوں کے دل میں دین کی بڑی محبت، بڑی طلب، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب بھی آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اپنی نیت کو ریوائز کریں، نیت کی اصلاح کریں کہ اللہ میں یہ پروگرام کروانے جا رہا ہوں، صرف تیری رضا و خوشنودی کے لیے ایسا کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی داد نہیں چاہیے، تحسین نہیں چاہیے، اگر داد ملتی ہے تو مل جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو دین کے ذریعے سے عزت دینی ہے وہ تو مل جائے گی، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے کام کو کاروبار بنا لوں۔ آج جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بڑی بڑی علماء کرام نے گاڑیاں رکھی ہوئی اور جناب جلسوں میں آتے ہیں، ان کا ریٹ فکس ہے، اور سب کو پتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب کو ہم نے بلانا ہے
ان کے لیے کھانا اس طرح کا ہوگا، ان کی گاڑی کے لیے پیٹرول کے اتنے پیسے دینا پڑیں گے، اور بھائی ان کے ڈرائیور کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ ایک پیٹرن رول بنا دیا ہوا ہے، ایک ایسا پیٹرن علماء نے مقرر کر دیا ہوا ہے کہ اگر یہ کچھ ملے گا تو میں جلسے میں آؤں گا۔ پہلے طے کر کے آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اپنے دل کی دنیا سے پوچھئے، کیا وہ دکاندار نہیں ہے تو اور کیا؟ کیا وہ دکاندار نہیں ہے؟ ان کا بزنس ہے، یہ دعوت اور تبلیغ اور جلسہ اور تقریر ان کا کاروبار ہے، ان کا کاروباری اڈا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا منبر نہیں چھوڑا انہوں نے، کاروباری اڈا بنا لیا ہوا ہے۔ اور بہت کچھ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اختصار کو ملحوظ رکھتی ہوئے صرف اصلاح کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہ کسی سے میری مخاصمت ہے، مخالفت ہے، اور نہ کسی سے میری ایکسٹرا آرڈنری دوستی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے ابھی جو آپ مولانا سے گفتگو سن رہے تھے، وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھوٹا اور کھڑا سب الگ کر دکھایا، وہ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ رسول کائنات نے عرب کی زمین کو اپنے کردار سے ہلایا ہے، صرف تقریروں سے نہیں ہلایا۔ تقریروں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، ایک تقریر سے متاثر ہو جائیں گے، دو سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن رسول کائنات علیہ السلام نے اسلام کو امپلیمنٹ کر کے اپنے اوپر دکھایا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہم مسلمانوں کا کردار و عمل دیکھتے ہیں تو اسلام سے اور دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی مجھے ذاکر کو دیکھ کے اسلام قبول نہ کرنا، میرے کسی عالم کو دیکھ کے اسلام قبول نہ کرنا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو محمد کریم کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر تم نے اسلام لانا ہے تو مدنی اور مکی سرکار کے کردار کو دیکھ کے ایمان لاؤ۔ تو دنیا میں آج جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں غیر مسلم، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا بہت سے ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے اور نہ ہی کوئی لائے گا۔ جب انہوں نے رسول کائنات علیہ السلام کو اسوہ حسنہ پڑھا، آپ آقا علیہ السلام کا کردار پڑھا کہ ایسا پیغمبر جس کے پاس خیرات کے لیے بہت سا مال آ جاتا ہے، اور رسول کائنات نماز کے لیے بانٹ دیتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں اور پھر بھاگتے ہوئے گھر میں جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسول کائنات نے کبھی اس طرح نہیں کیا، کیسی کوئی ایمرجنسی ہے گھر کے اندر، اور وہ گھر سے تشریف لے گئے اور جلدی سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا تم کچھ پریشان ہو گئے ہو کہ میں اتنی تیزی سے گیا اور واپس آیا، سبب کیا ہے؟ کہا جی حضور ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کوئی وحی اترنے والی ہے، کوئی گھر کا کوئی معاملہ ایسا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ وحی کا معاملہ تھا نہ کوئی ایمرجنسی تھی، میرے پاس کچھ مال آیا تھا، میں نے سارے کا سارا تم جانتے ہو کل اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا تھا، اور اس میں سے 3 درم باقی بچے تھے۔ مجھے نماز کے اندر یاد آیا کہ وہ 3 درم تیرے پاس ہوں اور تو اللہ سے ملاقات کرے۔ ایسا نہیں ہے میں جلدی سے گیا ہوں نے خیرات کر کے محمد واپس آئے۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ، اور آج دنیا ساری کی ساری سلیوٹ کرتی ہے رسول کائنات علیہ السلام کو۔ دلائل سے تو قرآن بڑا ہوا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں صحابہ نے کوئی درنگی اختیار نہیں کی۔ وہ جو درنگی اختیار کرنے والے تھے، جن کے بارے میں بعض لوگ آج منہ کھولتے گفتگو کرتے ہیں، وہ صحابہ نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ پتہ کرو ان کا۔
وہ رسول کائنات علیہ السلام کی صفوں میں گھسے ہوئے وہ تھے کہ جو صحابہ اکرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تیرے ساتھیوں کو بے وقوف کہنے والے یہ جاہل خود بے وقوف ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ محمد کریم کی عصمت کیا ہے اور ان کے ماننے والوں کا مقام کیا۔ تو ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کام کا آغاز کیا اور پھر وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ قافلے ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، پھر قافلے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عرب و عجم کے ملے۔ اور آپ اس بات پہ حیران نہ ہونا کہ سیاہ ستہ کے سارے ائمہ کرام میں سے آپ کو عجمی ہیں، عربی نہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے نا، جناب امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ عربی ہیں، عجمی۔ رسول کائنات کو اتنی برکات سے نوازا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عجمیوں کو مصطفیٰ کا غلام کر دیا، دین کا خادم کر دیا، اور عرب پیچھے رہ گئے، عجم والے دین اور حدیث کی خدمت میں دنیا سے آگے نکل گئے۔ یہ برکات تھی رسول کائنات کی، اس عمل کی، اس کردار کی، اس گفتار کی کہ دنیا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوستو آؤ آج ہم بھی غور کریں، ہمارے اندر بھی شیطان چل رہا ہے۔ حدیث میں ہے ان الشیطان یجری کا مجری الدم، جس طرح خون رگوں میں، پٹھوں میں، ہماری وینوں میں، آرٹریز میں دوڑتا ہے، اس طرح شیطان ہمارے جسم کے اندر دوڑ رہا، لیکن اس کو کنٹرول کرنا کس طرح؟ صرف آپ کے لیے اللہ کی کتاب، یہ بکلٹ انسان کے لیے جو اتاری گئی ہے، اور اس کتاب مبین کے مجسم دوسرے لفظوں میں، ایک قرآن کتابی شکل میں ہے اور دوسرا قرآن مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجسم۔ پورے قرآن کو اپنے اوپر رسول کائنات نے سب سے پہلے امپلیمنٹ کر دیا اور صاحب قرآن بن کے مجسم قرآن بنے، اور پھر دنیا کی دعوت کو لے کے جس طرف گئے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اگر زندگی میں کسی نے رسول کائنات کی ایک بات کو بھی اپنا لیا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی کو چار چاند لگ گئی۔ سید اسماعیل شہیر کہو رحمت اللہ تعالیٰ نے انگریزوں سے بڑا جہاد کیا، ہندوستان میں کبھی ان کا بڑا توتی بولتا تھا، آج ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید و سنت کے نور سے مالا مال کیا ہوا تھا، لیکن کردار تھا، صرف کتابیں نہیں لکھتے تھے، صرف مبلغ نہیں تھے، تقریریں نہیں کرتے تھے، صرف مجاہد نہیں تھے کہ وہ تلوار چلاتے رہیں، اپنے اور پرائے کی جب تفریق آ جاتی تھی تو وہ اس کے باوجود اس چیز کا ساتھ دیتے تھے جو سچائی ہوتی تھی۔ چھوٹا سا واقعہ جو کتابوں کے اندر ان کی تاریخ میں لکھا ہوا، یہ پٹیل فیملی انڈیا کے اندر سنی ہوئی ہے آپ نے، کئی اب بھی پٹیل جہاں پاکستان میں موجود ہے، تو یہ پٹیل فیملی ہندو فیملی، ان سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہوئے، تو وہاں مسجد اور مندر کا جھگڑا پڑ گیا۔ انگریز کا دور تھا، انگریز کی عدالت تھی، تو انگریز نے جب دونوں طرف سے طرفین سے دلائل سنے تو انہیں مسلمانوں کے دلائل بھی بڑے قوی لگے اور ہندوؤں کے دلائل سنے تو ان کے دلائل بھی بڑے قوی تھے۔ جس طرح بابری مسجد کے اوپر آج مسلمان بھی کلم کرتے ہیں اور وہ بھی کلم کرتے ہیں کہ ہمارا مندر تھا اور ڈھاک یہ مسجد بنائی گئی ہے، پھر وہ مسجد کو مسمار کر رہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ انگریز جج بڑا پریشان تھا، لیکن جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سچ بن مبنی ہیں، حق بن مبنی ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک مجاہد رہتا ہے جس کو لوگ قاری اسماعیل کے نام سے جانتے ہیں،
شہید تو بعد میں ہوئے نا، قاری اسماعیل کے نام سے جانتے، تو کہا وہ بڑا سچا انسان ہے، مسلمان ہے اور صحیح معنوں میں مومن ہے، سچ بولنے والا ہے۔ تو انگریز جج نے یہ کہا، چیف نے یہ کہا کہ وہ قاری اسماعیل صاحب کو لائے، میں ان کی شہادت لینا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے۔ تو جب ان کا پروانہ قاصد آیا شاہ اسماعیل شہید کے پاس، تو انہوں نے عدالت میں جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں انگریز کی عدالت میں نہیں جاتا، میری زندگی کا سارے کا سارا منشور اور دستور انگریز کو اس سرزمین سے نکالنا ہے اور بر صغیر پاک و ہند میں قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنا، لہٰذا میں اس کی عدالت میں نہیں جاتا، میری اس سے دشمنی ہے کھلم کھلا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ میں دشمن ہوں اور میں تو اسے دل و جان سے اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ کہا کہ بڑا ضروری میسج ہے، بڑا ضروری معاملہ ہے، ہندو مسلم فسادات ہو جائیں گے، یہ مسجد اور مندر کا معاملہ ہے، لہٰذا آپ کو جانا چاہیے۔ پھر دوسرے اور بندہ اس کا پروانہ آیا تو ان شرطوں سے کہا کہ میں انگریز کی عدالت میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں اس جج کی طرف منہ نہیں کروں گا۔ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ آج ہم مسلمانوں سے منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے، کسی کا منہ مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، خون کے رشتے ایک دوسرے سے سلام لینے کی تیار نہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے دور ہونا، نفرت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو کہا مجھے اس سے نفرت ہے، اگر اس نے مجھ سے کوئی گواہی لینی ہے تو میں اس کی عدالت میں جاؤں گا، لیکن میں اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب جناب یہ پروٹوکول کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ تو بڑی بری بات سمجھی جائے گی۔ یہاں جناب مائی ایکسیلنسی کر کے لوگ بات کرتے ہیں، وہاں ایک بندہ پشت کر کے کھڑا ہو جائے تو بات وہ حق کہا، اس نے چیف نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے، آپ اپنے قاری صاحب کو بلا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں بولے آپ جیسے مرضی کھڑے ہو جائے۔ تو سید اسماعیل شہید انگریز کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور جہاں اس کی کرسی لگی ہوئی تھی اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا ہاں جی جناب اسماعیل، یہ بتاؤ کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی ہے؟ آپ تو مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، مسلمانوں کے عالم فاضل محدث اور فقیہ سمجھے جاتے ہیں، مجاہد ہیں، میں سب جانتا ہوں، یہ بتاؤ جگہ ہے کس کی ہے؟ اور میں اتنا یقین کرتا ہوں کہ آج تمہاری شہادت میں فیصلہ کر دوں گا، اگر تم کہہ دو گے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو مسلمان لے جائیں گے، اور اگر ہندوؤں کی ہے تو آج ہی میں یہ جگہ ہندوؤں کو دے دوں گا۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ ہندوؤں کی جگہ ہے۔ اب مسلمان بہت سے جنہوں لے کے گئے تھے وہ شاہ صاحب کے بارے میں چرب کرابی کرنے لگے، یاوہ گوئی کرنے لگے، گندی گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے بالفرض ہم بھی مانتے ہیں ہندوؤں کی جگہ ہی ہے، لیکن خدا کا خوف کرتا یہ مولوی، اگر ہندوؤں کی غیر مسلموں کی جگہ میں اللہ کا گھر تعمیر ہونے لگا ہے تو اسے تکلیف کیا ہے؟ وہ عقلی دلائل دینے لگے کہ انہیں پنجابی جانا نا حالہ می پا لینی چاہیے سی، مسجد کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا تو بول دیتے، مسجد بنتی ہے مندر بنا رہے وہاں۔ شاہ صاحب جب یہ دعوت دے کے وہاں سے نکلے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، برا بلا کہنے لگے۔ انہوں نے خطبہ دیا ایک دن مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے خلاف فیصلہ کرنے پہ مجبور نہ کر دے۔ انہوں نے کہا ہندو ہندو ہے، مسلم مسلم ہے، آپ سارے مسلمان میرے بھائی ہو، مجھ سے ناراض بیٹھے ہوئے ہو،
لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ اگر یہودی سچا ہوتا تو سچائی کے حق میں دیتے، اور اگر مسلمان جھوٹا ہوتا تو اسے جھوٹا قرار دے دیتے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے اور اسے امپلیمنٹ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے کیا ہوا ہے۔ میں نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے، رسول اللہ کے ارشاد پہ عمل کیا ہے۔ انہوں نے رسول کائنات کی زندگی کے 2-3 واقعات بیان کیے اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ جگہ تھی ہندوؤں کی، اور پھر 2 نمبری کے ساتھ مسجد کے لیے کھینچ کے لانا ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارا دین تو یہ ہے، ہماری تربیت یہ کی گئی ہے۔ آج اپنوں کی جگہوں پہ قبضے کر کے مرلے سے ہم لڑتے مر رہے ہیں۔ وہ ساری کی ساری بہت بڑی جگہ تھی پٹیل فیملی کی، ان کو جب جج نے جگہ ان کے حوالے کر دی تو اس سے اگلے جمعے وہ ساری کی ساری پٹیل فیملی مسجد میں آئی اور انہوں نے کہا شاہ صاحب ہمیں کلمہ پڑھا دو، اللہ کی قسم ہم نے اتنا سچا دین دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے دین میں اتنی سچائی ہے۔ اگر آپ کے دین میں اتنی سچائی ہے تو آج کے بعد ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور یہاں مندر نہیں بنے گا، اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ دوستو، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، تذکرہ رہ گیا تنقید غزالی نہ رہی۔ فرق پڑ آج عمل کی ضرورت ہے دوستو، نوجوانوں عمل کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی انڈیا کی تاریخ میں بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بہت بڑی وسیع و ریز جامعہ مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، وہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن کی ایک آیت پہ عمل کرنے کے حوالے سے اللہ نے مٹی کو سونا بنا دیا ہے اور کافروں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ گھٹنے ٹیک یہ نہ دیکھو، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی مسجد اگر روڈ پہ بنی ہوئی ہے تو مسجد ہے نا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر مسجد تجاوزات میں آتی ہے اسے گرا دو۔ فتویٰ بہت بڑا ہے، بڑے لوگ خلاف ہوتے ہیں۔ اگر ایک مسجد کی جگہ وقف نہیں ہے، اگر رستے میں کسی نے مسجد بنا لیا تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ چاہے اسے چھوڑ دے کہیں اور سے روڈ کاٹ کے نکال لے، اگر وہ اس روڈ کو سیدھا کرنا چاہتی ہے تو مسجد کو وہاں ختم کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس جگہ کو خریدا، وقف کیا؟ جو اللہ کے لیے جگہ وقف ہو جاتی ہے وہ قیامت تک ہوتی ہے، اور ناجائز اگر مسجد قبضہ کر لے، وہ ایک جگہ کچھ قبضہ ہونے لگا تو وہاں کچھ نان مسلم تھے، انہوں نے کہا جی یہاں سے مسجد اٹھائی جائے، تو وہاں کچھ مسلمان اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگا تہاڈی مسجد لکائی ہے، لوکاں دی جگہ کھاندی، تساں تے ساری زندگی اللہ دی عبادت کرنی ہے تے 2 نمبر جگہ تسی مسجد بنا دی، چکو تو مسجد۔ تو علماء کرام کو بلایا گیا، وہاں ایک حق کہنے والا بندہ پہنچا، اس نے سید شہید کا یہ واقعہ بیان کیا، اس نے کہا جگہ واقعی تمہاری نہیں ہے، چھوڑ دو اس جگہ کو، اور ساری زندگی اس جگہ میں تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو ناجائز تجاوزات ہے، انکروچمنٹ، ختم کرو اس کو۔ اگر آج بھی ہم اپنے دین پہ صحیح عمل کریں، کچھ ہمیں تکلیف ہوگی، وہ کیک رکھا ہوتا ہے نا تو وہ سیدھا کٹا جاتا ہے، پستہ بادام دونوں طرف سے آدھا کٹ جاتا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ نہیں کہ پستے بادام سارے وہ کھیڑ کے آپ اپنی طرف لے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، سید شہید بھی چلے گئے، وہ پٹیل فیملی بھی چلی گئی، ان کی نسلیں وہاں نمازیاں ادا کر رہی ہیں، لیکن ایک حق سچ کی بات تے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ وہاں آن کی آن میں سینکڑوں لوگوں کو اسلام لانے کا سبب بن جاتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، آپ کسی حوالے سے مجھ سے کوئی کوئسچن کر لیں، آپ ملک کے حکمران سے لے کے جس طرح شیخ بتا رہے تھے ایک مزدور تک رسول کائنات کا اسوہ آپ کو مل جائے گا، آپ کا کردار مل جائے گا۔
رسول کائنات سب کو بانٹ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں اور پانی اٹھا کے لاتی ہیں، جسم پہ گٹے پڑ گئے ہوئے، چڈیاں بن گئی ہوئی ہیں۔ تو کہا کہ میرے بابا دن رات خیرات بانٹتے رہتے ہیں، میں بھی جا کے کچھ نہ کچھ خادمہ لے لیتی ہوں۔ عرض کیا اے میرے بابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا کو آپ بانٹتے ہیں، آج میرے لیے بھی کچھ مہربانی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، کیا مسئلہ تیرا؟ عرض کیا رات کو تھک جاتی ہوں، سارا دن کام کرنا پڑتا ہے اتنی سخت گرمی میں۔ کہا میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں تیرا۔ کہا کیا مسئلہ بتائیے، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ مل لیا کرو، اللہ تیری ساری کمزوریاں اور تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ یہ بانٹا ہے محمد رسول اللہ نے اپنی فیملی کو، یہ دیا ہے۔ لوگ لے جا رہے ہیں، کہا تم میرے ہو، جو اپنے ہوتے ہیں انہیں رگڑا جاتا ہے، او غیروں کو چرگے مرگے بھی کھلائے جاتے ہیں، اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رسول کائنات نے اپنوں کو دال ساگ پہ رکھا اور دوسروں کو ساری زندگی حقداروں کو ان کا حق دیتے رہے، ان کو کھلاتے اور پلاتے رہے۔ دوستو ہمارے یہ دروس قرآن جو ہوتے ہیں، یہ جو کلاسز ہوتی ہیں، یہ کلاسز کا درجہ رکھتی ہیں، یہ تربیتی اجتماعات ہوتی ہیں کہ ایک بات بھی سیکھ کے چلے جائے تو آج کے درس کا، آج کے پروگرام کا سمجھے کہ حق ادا ہو گیا، قیمت پوری ہوگی اللہ کی فضل و کرم سے۔ ایک بات بھی سیکھ لی تو اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال کی شاعری دنیا جانتی ہے، باتیں کرتا ہے دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی کلام اقبال پڑھنے والا ہو، کلام اقبال کو اس کا حق کی ادائیگی سے پڑھنے والا ہو تو ایک دم پن ڈراپ سائلنٹ سکتہ طاری ہو جاتا ہے سننے والوں کے اوپر، اگر واقعی کچھ سمجھنے والے سامنے بیٹھی۔ وہ کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ تو غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کردار کے غازی بنے ہیں میرے مکی و بدنی سرکار محمد الرسول۔ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اپنے کردار سے رسول کائنات نے ہلا کے رکھا تھا۔ گئے تھے نا مکہ سے، مدینہ سے مکہ فاتح کی حیثیت سے، جب اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے میرے آقا تو رسول کائنات کا ایک ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اونٹنی کے منہ سے جو گالی کرتی تھی نا اونٹنی کسوا، تو اس کے منہ کی جو گالی کے جو جاگ نیچے گر رہی تھی، صحابہ اکرام نے اسے بھی نوٹ کیا ہے کہ یہ کردار ہے رسول کائنات کے ساتھیوں کا۔ کیا کچھ محسوس کرتے ہیں؟ اگر اونٹنی کے منہ کی جاگ رہتے ہیں وَالْوَابُهَا يُسِيلُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي، میرے کندھوں کے اوپر اونٹنی کے منہ کی جاگ چھوٹ رہی ہے، گر رہی ہے، میں ہلتا نہیں ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہوں کہ آقا کی کوئی بات مجھ سے نکل نہ جائے، ہر بات کو سنتا ہوں اور اپنے لوح قلم پہ نقش کر لیتا ہوں۔ تو رسول کائنات علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ آج ہمیں سیلفیاں لینے سے وقت نہیں ہے، فرصت نہیں، میرا نام آ جائے، میری سوچ، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ دوست چھوٹی بات ہے، نکل جاؤ ان سے آگے نکل جاؤ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج فتح مکہ ہو گیا، میں نے کیا؟ نو، الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ میں اپنی تو بات نہیں کرتا، تعریف میرے اللہ کی ہے جس نے اپنے کمزور بندے کی مدد کی۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے اس غلام اور بندے کی اللہ نے مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور میں جتھوں سے کون تھا لڑنے والا؟ ان طاقتور جتھوں احزاب سے، گروہوں سے لڑتا میرا اللہ رہا، میں کون لڑنے والا؟ میں تو لڑ نہیں سکتا۔
اللہ لڑا میرے سے، سارا کریکٹر مالک کی عظمت کو دے دیا، اپنے حصے میں کچھ نہیں، میں ہوں، میں تو کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی عالم ہو، حکمران ہو، کوئی محدث ہو، فقیہ ہو، کوئی سیاستدان ہو، جس کے اندر میں آ جائے، میں، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی والعز عزائی، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، جو اس میں ہاتھ ڈالتا اسے ذلیل کر دوں۔ رسول کائنات پوری دنیا کو، کائنات کو بقع نور بنا دیا، فاران کی چوٹیوں پہ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہاں تک قرآن و سنت کا نور دمک اٹھا اور چمک اٹھا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ، تعریف میرے اللہ کی ہے اس مسکین کی جس نے مدد کی ہے، میں تو لڑ نہیں سکتا تھا، میرا اللہ اکیلا ہی میرے مخالف جتوں سے لڑتا رہا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کیونکہ اللہ نے تعلیم دے دی ہوئی تھی نا رسول اللہ کو، وما رمیت اذ رمیت، وہ عدت کی رات جب تم نکلے تھے اور تم نے اپنی مٹھی میں ویسے کنکریاں پھینکی تو سارے مارنے کے لیے تیار تھے، تو رسول کائنات کو حکم ہوا کہ مٹھی بھرو، اور آ گیا تھے ایسے اللہ کا نام لے کے پھینک دو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ رسول کائنات نے ایک مٹھی ریت پھینکی تھی، ہر ایک کی آنکھ میں ریت پڑ گئی، اندھا ہو کے زمین پہ گر گیا، محمد مصطفیٰ آرام سے گزر کے آگے نکل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس رات جو تو نے پھینکا تھا، تو نے نہیں پھینکا تھا، تیرے رب کے ہاتھ سے پھینکا گیا تھا۔ کرتا کون ہے؟ اللہ۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی توحید کو ہر جگہ اجاگر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کو بتا دیا۔ دوستو رسول کائنات جب آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کعبۃ اللہ میں پہنچے، سب سے پہلے سر نگوں ہو گئے۔ آپ کو بھی جب کبھی زندگی میں خوشی ملے نا تو سنت یہ ہے کہ سجدہ کر لیا کرو، اس سجدے کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، کوئی باضابطہ نماز تو نہیں ہے، آپ کو خبر ملی آپ کو اللہ نے پوتا دیا، اللہ سجدے میں، آپ کو کاروبار میں برکت یا نقصان تھا کوئی بڑے کا بڑا سنا وہ نہیں، جو آپ نقصان سے بچ گیا، سجدہ کرو، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رسول کائنات کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی تو اس خوشخبری پہ جس حال میں ہوتے محمد مصطفیٰ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے۔ رب کو منوانا ہے تو سجدوں سے، چمٹے بجا کے نہیں، بنگڑے ڈال کے نہیں، شرلیاں پٹاخے چھوڑ کے نہیں، بازاروں میں ناچ کے نہیں رب مانتا، رب مانتا ہے تو سجدوں میں مانتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے نبی سجدہ کیا کر، جب تو سجدہ کرے گا میرے قریب ہو جائے، پوری امت کو تعلیم دی، سجدہ کر قریب ہو جائے، بچوں کو بتایا کرو وَاسْجُدْ، امر کا صیغہ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کر سجدہ، آنا ادھر، یہ معنی ہے اس کا، کر سجدہ، آنا ادھر، اللہ کے حضور سجدہ کرو، سجدے کر کے مانگو صحیح، ہم نے تو دنیا ہی مانگنی ہے، وہ دے دیتا ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ زندگی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہو نہ ملا ہو، مجھے یاد نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں۔ بیماری کا عالم تھا، اتنی شدت کی بیماری تھی، ہیمریج تھا، پہلے برین سٹروک ہوا، آپ سب کو پتہ ہے، تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا میں بول سکوں، مجھے نہ کچھ سنائی دیتا تھا، نہ کچھ نظر آتا تھا، نہ زبان سے بولا جاتا تھا، اور ہیمریج اس طرح کا تھا کہ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ 5 نرالوجسٹ یہ بتایا کرتا تھا کہ 5000 میں سے ایک بندے کو یہ اٹیک ہوتا ہے، 4999 بندے اس سے باہر نہیں نکلتے۔ سیری بیرل اٹیک یہاں سے، اور پھر اس میں کیا، میں نے آپ کے بلیک پہ اس عالم میں ابھی بیمار تھا، کوئی سپیچ بھی کی تھی، ابھی حواس ٹھیک نہیں تھے، مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب مجھے قومے میں تھا اور اس وقت یہی تھا کہ بچنے کا کوئی کسی قسم کوئی چانس نہیں ہے، 45 آور دے دیے تھے، اور گھر والے سارے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، بات دعائیں تھیں آپ لوگوں کی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا
تو تھوڑا سا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سوئی کے ناکے میں سے بندہ ایسے دیکھتا نا، ایسے ایک باریک سے سوئی کے ناکے میں سے سوراخ میں سے کوئی روشنی نظر آتی ہے، اس طرح تھوڑی سی روشنی مجھے محسوس ہوئی۔ اور برین میں چونکہ یہ سارا بلیڈ ہوا تھا، یہاں آرٹری بلیڈ ہوئی ہے، چھوٹی وین نہیں، آرٹری جو تنا ہوتا ہے نا، بڑا تنا نیچے سے، یہ حبل الورید جہاں اس پیچھے سے جس تنے میں سے بلڈ اوپر جمپ کرتا ہے، برین کو سپلائی دیتا ہے، وہ آرٹری بلیڈ ہوگی۔ نہ اس کا آپریشن ہے، نہ اس کی کوئی دوائی ہے، کچھ بھی نہیں، بس آکسیجن اور اللہ کی طرف دھیان، بچنا ہے تو بچ جائے گا، جانا ہے تو چلا جائے گا۔ کیونکہ اس حصے کو عام طور پہ کھولا نہیں جاتا، یہ حصہ اوپر سے کھول دیتے ہیں ڈاکٹر عام طور پہ، لیکن اس سے اپریٹ نہیں تھا۔ بار یو کے بھی بہت دکھایا، انہوں نے کہا اس کا علاج ہی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے جب تھوڑی سی ہوش آئی اور پورا جسم پیرالائز تھا، ہل نہیں سکتا تھا، اور وہ ڈاکٹر باریش مذہبی آدمی تھا جو میرا علاج کر رہا تھا، موالی تھا، جب میرے قریب آیا تو مجھے تھوڑی سی اس کی شکل نظر آئی، داڑھی اس کی سفید اور کالی اس طرح تھی، تو اس نے مجھے ہلاک کی آواز دے کے کہا، مولوی صاحب یا حافظ صاحب جو بھی آواز دے کے کہا، اور کیا ہوا بتائیں آپ کو، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں اتنا یہ سائیڈ تو پیرالائز تھی، اس ہاتھ سے میں نے اس طرح کیا، اللہ اکبر، اوپر ایسے انگلی اوپر اٹھائی، اور اس وقت میرے دماغ میں قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ دوڑنے لگی۔ میرے بچ جانے کا سبب قرآن کی وہ آیت تھی کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بے بس مضطر اور مجبور کی کون سنتا ہے، جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تو ایک اللہ اس کا سہارا بنا۔ اتنی بات میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، قرآن کی یہ آیہ مبارکہ میرے بچ جانے کا سبب بنی، اور اس حالت میں کہ جب اپنے بچوں کے نام بندہ بھول جائے، بیوی بچوں کے نام تک یاد نہ رہیں، والدین کے بارے میں پتہ نہ رہے کہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، اس کیفیت میں اپنا نام یاد نہ ہو، قرآن کی آیت وہ یاد آئی اور اس سے ایسی کڑیاں کھلی کہ اس وقت مجھے دنیا کا سب کچھ بھول گیا، لیکن جب میرا برین آن لائن ہوا تو اس میں سب سے پہلے جس چیز نے کلک کیا اور واپس آیا وہ اللہ کا قرآن تھا، محمد مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ یہ چیزیں باقی موجود تھیں یہاں برین کے اندر۔ اس وقت میں جب مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا تو میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ پوچھ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت بتاؤ، میں آگے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ قرآن کا میریکل ہے، انسان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ دوستو، اقبال نے کہا تھا اگر پہلو میں ہے دل، تڑپ اسلام کی ہے دل میں، برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپنا۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ آپ میں سے میں کسی کو سوال کروں تو آپ کہیں گے اللہ سے جو مانگا اس نے دیا ہے، بس وہ نہیں دیا اس نے جو ہمارے لیے بہتر نہیں تھا۔ آسان تکرہو شیئن فخیر لکم وآسان تحب شیئن وشر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے تم جس چیز سے بڑا لو کرتے ہو، پیار کرتے ہو، ہائے مجھے یہ ملتی کیوں نہیں ہے، اس کے اندر شر ہے، اللہ نہیں دے گا۔ اور جو چیز تمہیں کڑوی پھیکی لگتی ہے، جس سے متنفر ہو، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، لہٰذا اللہ شر سے خیر پیدا کر لینے والا ہے، وہ خیر کو شر نہیں بناتا، خیر کو ہم شر بناتے ہیں اپنے اندر کی شیطنت سے۔ اللہ ہر شر کو میرے اور آپ کے لیے خیر بنا دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ذو جلال والاکرام جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سجدے میں سر رکھ کے بولا کرے اللہم اجعل موتنا راحتا یا رب العالمین، اے اللہ ہماری موت کو راحت کا سبب بنانا، موت کو تحفہ بنا دینا، پرواہ نہیں ہے پھر جب آئے، مسجد میں آئے یا گھر میں آئے، بیڈ پہ آئے یا موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے آ جائے یا گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے ساتھ آئے، وہ جانتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ حادثاتی موت سے ہمیں بچا کے رکھے۔ لیکن دوستو ایک بات ضروری ہے، نکالے بند ہو گیا،
ایک بات ضروری ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ سے جب آپ دعا کرتے رہیں گے نا، اس سے جو مانگیں گے وہ دے گا. اپنے در پہ اس دروازہ نا یہ کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں کھلا پھر دو، نہیں کھلا پھر کھٹکھٹاؤ، نہیں کھلا، اور 3-4 بار دروازہ کھٹکھٹاؤ، بندہ کھول دیندہ ہے. کوئی 4-5 پہلا کرے نا فون دیاں بار بار، دیکھو یار گل نہیں کرنی، وہ پھر کر دیندہ ہے، گل نہیں کرنی، پھر کر دیندہ ہے، گل نہیں کرنی، پھر کر دیندہ ہے. 4-5 بلا دو بعد بندہ آندہ ہے، یار سنتے لیا کی آندہ ہے پیا، السلام علیکم، ہاں جی. میرا اللہ تو وہ ہے، اس کے دروازے کھٹکھٹاؤ نا ایک بار تو آج رات ہی کھول دے گا. وہ تو کہتے نہیں یہ کریم بادشاہ ہے کہ بار بار کھٹکھٹاؤ، اٹھ کے دیکھو تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو اب بھی موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. یہ اعلان کر دے، یہ درس کا اعلان ہے جی. دعائیں ہو گئیں آپ سب کے لیے، اللہ آپ کی محبت قائم رکھے. اور یہ درس قرآن پاک کا اعلان ہے کہ میرا ہی درس دوستوں رکھا ہوا ہے. 26 جنوری سوموار کا دن ہے، اور ٹبے والی اوپر والی مسجد میں انشاءاللہ العزیز وہاں درس قرآن اسی طرح فکری انداز میں کچھ بیٹھ کے باتیں کریں گے. دوستوں سے گزارش ہے کہ وہاں بھی تشریف لائیں، وہاں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ رحم والا معاملہ فرمائے. اے اللہ آسانی فرما دے، اے اللہ رحم والا معاملہ فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما، اے میرے مولا اس گھر کی آباد کاری کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ رحم فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے دربار پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کامل عاجلہ پہ چلنے کی توفیق دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال سے نواز دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد سے نواز دے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما. اے اللہ ہمارے اندر اتفاق، اتحاد، سلوک، محبت، پیار عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ کفر کو ذلیل و خوار فرما. اے اللہ اسلام کو سر بلند فرما. اے اللہ اس ملک میں اسلام کا چاندہ فرما. اے اللہ اس ملک میں اسلام کی روشنی فرما. اے اللہ اس ملک کی گمراہیوں کو دور فرما. اے اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو تیرے خوف والے ہوں، تجھ سے ڈرنے والے ہوں، صحیح معنی میں مسلمان ہوں. اے اللہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں اس ملک سر بلند ہو جائے. اے اللہ اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمن جتنے ہیں ان کی سازشوں کو اللہ ختم فرما دے، ان کی سازشوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو بے کینہ کر دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو بے کینہ کر دے. اے اللہ ہم سب کے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے. اے اللہ ہمارے فوت شدگان جو آج ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، ہمارے درمیان نہیں نظر آ رہے، اے اللہ ان کی قبروں کے اندھیروں کو دور فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. رب صلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.